پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ وہ جو ازل سے ابد تک خدائے محمود ہے، اس کے مبارک جلالی اور خوبصورت ترین نام میں آپ تمام ناظرین جو فیس بک کے کئی پیجز پر، یوٹیوب پر اور سامعین جو ہمارے واٹس ایپ گروپس میں اور ایون follow.jesus7 کی اسکائپ آئی ڈی پر موجود ہیں، آپ سبوں کی خدمت میں آج شب آداب بجا لاتا ہوں اور ممنون ہوں خداوند خدا کا کہ مجھے یہ خوبصورت ترین وقت ملا ہے کہ ہماری آن لائن خدا کے لوگوں کے ذریعہ سے کی جانے والی پرستش اور دعاؤں کے وسیلہ سے، میٹنگ کے پریزائڈ کیے جانے کے وسیلہ سے برکت پانے والا ہو سکوں۔ اور اب میرا ایمان ہے کہ خدا میری اور آپ کی ضرورتوں کو جانتا ہے، اور آج اپنے پاک روح کے وسیلہ سے وہ مجھ سے اور آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے تیار ہے۔ خدا کے کلام کی طرف توجہ دیجئے۔ خدا نے اہم ترین باتیں اپنے مقدس کلام میں آج کے دن میرے لیے اور آپ کے لیے رکھی ہے۔ ہم زبور کی کتاب کا آج کے دن مطالعہ کیا کرتے ہیں۔ 150 مزامیر 5 مختلف کتب پر منقسم ہے، اور آج ہم اس 5ویں کتاب کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ 107 سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ 107 زبور کی پہلی 32 آیات پر ہم مختلف خدام مسیح کے وسیلہ سے سیکھ چکے ہیں، اس لیے آج اس 5ویں کتاب میں زبور 107 کی 33 یعنی 33 سے لے کر 38 آیت تک یعنی 38 تک آپ کے ساتھ مل کر سیکھوں گا۔ تو کیوں نہ میں ان آیات کو آپ کی خدمت میں تلاوت کر دوں، کیونکہ یہی وہ باتیں ہیں جن پر ہم آج مل کر محو گفتگو ہوں گے، اور خدا اپنے پاک روح کے وسیلہ سے جس کے ذریعہ سے یہ کلام ملہم ہوا ہے، آج مجھ سے اور آپ سے ہم کلام ہوگا۔ کتاب مقدس میں یوں لکھا ہے، وہ دریاؤں کو بیابان بنا دیتا ہے اور پانی کے چشموں کو خشک زمین۔ وہ زرخیز زمین کو صحرائے شور کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے باشندے شریر ہیں۔ وہ بیابان کو جھیل بنا دیتا ہے اور خشک زمین کو پانی کے چشمے۔ وہاں وہ بھوکوں کو بساتا ہے تاکہ بسنے کے لیے شہر تیار کریں، اور کھیت بوئیں اور تاکستان لگائیں اور پیداوار حاصل کریں۔ وہ ان کو برکت دیتا ہے اور وہ بہت بڑھتے ہیں، اور وہ ان کے چوپایوں کو کم نہیں ہونے دیتا۔ آمین۔ زبور 107 باقی مزامیر کی طرح ان 150 مزامیر میں
بڑی اہم حیثیت رکھتا ہے۔ اس 107 زبور میں ہم 4 مختلف طرح کی تصاویر، روحانی تصاویر کی میں بات کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں، اور یہ میرے لیے اور آپ کے لیے مختلف انداز سے 4 ایسے پہلو ہیں جن پر غور کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ان 4 پہلوؤں کو تو میں آج اس زبور میں کور نہیں کروں گا، لیکن سرسری طور پر ذکر کرتا چلا جاؤں۔ اور یاد کیجئے کہ ایک تو پہلو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا بیابان میں کھو جانا، جب وہ راستہ دوسرا اختیار کر بیٹھے اور طویل ہو گیا، اور خدا اپنے لوگوں کو رہائی بخشتا ہے، اس کھوئے ہوئے راستے سے ان کو صحیح ڈائریکشن پر ڈالتا ہے، اور خدا آج بھی کھوئے ہوئوں کو صحیح راہ پر لاتا ہے۔ دوسری بات، جب خدا کے لوگ اسیر ہوتے رہے، خواہ وہ اسور کی اسیری تھی یا بابل کی، ان اسیریوں سے بھی خدا اپنے لوگوں کو بچاتا، چھڑاتا، نجات بخشتا اور رہائی بخشتا رہا ہے۔ نمبر 3، جب خدا کے لوگ انتہائی بیمار اور قریب المرگ ہو گئے، تو وہ جو یہوہ رافع ہے، اس نے اپنے دستے راست کو بڑھا کر ان کو شفا اور تندرستی عنایت فرمائی ہے۔ اور نمبر 4، جب وہ سمندروں کے طوفانوں کے خطرات میں مبتلا ہوتے ہیں، تو خدا ان کو ان طوفانوں سے، طوفانی موجوں سے چھڑاتا اور رہائی بخشتا ہے۔ اور یاد رکھیے، وہ جو اسرائیل کا خدا عہد عتیق میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ بدلا نہیں ہے، آج بھی وہی خدائے لا تبدیل ہے، اور میری اور آپ کی مدد کرنے کے لیے ہر ممکن طریقہ سے تیار ہے، بشرطے کہ ہم اپنے آپ پر اس کو کام کرنے دیں۔ تو وہ آج بھی بھٹکے ہوئوں کو رہائی بخشنے کے لیے تیار ہے، گناہ کے اسیروں اور بری عادتوں کے اسیروں کو آج بھی وہ رہائی بخشنے کے لیے تیار ہے۔ اسیران گناہ اور مختلف طرح کی بیماریوں سے وہ رہائی بخشنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، کیونکہ وہ یہوہ رافع ہے۔ اور ہماری زندگی میں، ایون آپ کی زندگی میں، اگر کوئی ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر ہوں، طوفان آپ کی طرف آ رہے ہوں، یاد کیجئے ہمارا خدا ان طوفانوں کو اپنے قدرت والے نام میں تھمانے پر قادر ہے۔ لیکن ان تمام طوفانوں، اسیریوں، بیماریوں اور بھٹک جانے کے پیچھے کوئی خاص راز، کوئی خاص بھید، کوئی خاص مکاشفہ ضرور ہوتا ہے۔ ہمیں آج ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آیت 33 جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی اور 34 دونوں، غور فرمائیے گا ذرا ان 2 آیات
میں کیسا خیال پایا جاتا ہے خدا کے بارے میں کہ وہ کون؟ خدا کیا کرتا ہے؟ دریاؤں کو بیابان بنا دیتا ہے. وہ دریاؤں کو بیابان سے مراد ان کو مکمل طور پر سکھا دیتا ہے اور ایسے صحرا بنا دیتا ہے کہ پھر وہ دریا نظر نہیں آتے. کچھ سال پہلے جب پاکستان میں ڈراٹ یعنی بارشوں کی قلت ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ کچھ دریا ایسے تھے جو پانی کی قلت کے سبب سے تقریباً سوکھ گئے. دوسری بات، وہ پانی کے چشموں کو خشک زمین کر دیتا ہے. ہمیں اس بات کو بھولنے کی ضرورت نہیں کہ اگر میں اور آپ آج اپنے آپ کو ایک بہتے دریا کی طرح پا رہے ہیں یا ایک چشمے کی طرح جو بہ رہا ہے، تو بھولیے نہیں کہ کہیں ہمارا غرور، ہمارا بڑا پن اور بڑ کرنا کہیں اس دریا کو اور اس چشمے کو سکھا نہ دے. اور آیت 34 میں بھی ایسی ہی بات ہے. وہ زرخیز زمین کو صحرائے شور کر دیتا ہے. شور ایسی زمین کو کہا جاتا ہے جہاں نمک بہت زیادہ ہو. صحرائے شور ایسا ریگستان، ریتلی زمین جہاں نمک ہی نمک ہے اور پیداوار نہیں ہوتی. وہ زرخیز زمین کو مختلف دو متضاد باتیں پیش کی گئی ہے. وہ زمین جو بھاری فصل اگاتی ہے، خدا میں یہ قدرت پائی جاتی ہے کہ وہ اس زرخیز زمین کو تھور یعنی شوری زمین بنا دے کہ پھر سے اس میں پیداوار نہ ہو. خدا ایسا کر سکتا ہے اور اس لیے وہ ایسا کرے گا اور کر سکتا ہے کیونکہ اس زمین کے رہنے والے اور ان دریاؤں سے مستفیض ہونے والے اور ان چشموں سے پینے والے وہ ایسے لوگ ہیں جو شریر ہیں. جب بات شریر کی ہوتی ہے تو شاید آپ ہی کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو لفظ شریر ہے یہ در حقیقت شر سے نکلا ہے اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے. شر کے معنی بدی یا برائی کے ہیں اور جو شر کرتا ہے اس کو شریر کہا جاتا ہے. اور شریر کے عمل کو جس کو وہ عملی جامہ پہناتا ہے وہ ہوتی ہے شرارت. تو شریر جس میں شر بسا ہوا ہو وہ ہمیشہ شرارت کرتا رہتا ہے اور شرارت کے در پہ رہتا ہے اور دوسروں کے لیے منفی سوچ اور منفی منصوبے بناتا رہتا ہے. ان دو آیات میں یوں لگتا ہے
کہ جیسے شریر کے کرتوتوں کے سبب سے، اس کی کرنیوں کے سبب سے غضب الہی یا خدا کی طرف سے لعنت کا نزول ہوتا ہے، اور پھر دریا پانی نہیں دیتے، خشک ہو جاتے ہیں، زرخیز زمین پھر پیداوار نہیں دیتی، میٹھے پانی کے چشمے سوکھ جاتے ہیں۔ ہم ان باتوں کو اپنے آپ پر بھی لاگو کریں اور ذرا ارد گرد کے ماحول کو بھی سوچیں۔ ہم آج کسی اور شخص کی بابت نہ سوچیں، آج شب میں اور آپ اپنی ذات کی بارے میں سوچیں، کیونکہ اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ دوسروں پر انگلی اٹھانے سے ہماری بھلائی قطعی طور پر نہیں ہے میرے عزیز۔ ہماری بھلائی اس میں ہے کہ ہم ادھر سے اپنی انگلی موڑ کر ادھر لانے والے ہوں، اور اپنی ذات کی بابت آج سوچنے والے اور غور کرنے والے ہو سکیں۔ گویا خدا بھلائی سے برائی پیدا کر سکتا ہے۔ غور سے سن رہے؟ میں سوچ سمجھ کر یہ کہہ رہا ہوں، خدا بھلائی سے برائی پیدا کر سکتا ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے۔ اور اس 34 آیت کے مطابق وہ پھلدار زمین کو بنجر زمین میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اگر خدا کا یہ مقصد ہے تو خدا شریروں کی عدالت کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے اور کر سکتا ہے، تاکہ وہ اپنے کرنے دھرنے سے، اپنے ایسے منفی خیالات اور اعمال سے باز آ جائیں اور خدا کی طرف مکمل طور پر رجوع لانے والے ہوں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ ان کے منفی کردار اور رویہ کے اعتبار سے بھری پڑی ہے، جہاں یہوہ خدا کے برخلاف انہوں نے بغاوت کی، اور جیسے میں نے پہلے کہا، وہ اسیری میں جاتے رہے اور غیر قوموں کے ہاتھوں میں پڑتے رہے۔ 1947 جب پاکستان بنا، تقریباً وہی وہ وقت تھا کہ جب قوموں اور امتوں میں تتر بتر اسرائیل پھر سے سرزمین اسرائیل میں جمع ہونا شروع ہوں، اور ایک نیشن اور ایک قوم کے طور پر وہ اٹھ کھڑے ہوں۔ تھے تو ماضی میں بھی، لیکن بہت مار کھائی انہوں نے، اور ان مختلف طرح کے حالات سے گزرنے کے بعد اس 20ویں صدی میں ان کو یہ ایک خاص خطہ جو خدا نے ان کے آباؤ اجداد کو دیا تھا لیکن لے لیا گیا تھا، دوبارہ سے اس خطے میں آ کر آباد ہوئے، اور پھر سے وہ ایک قوم کی حیثیت سے آگے بڑھے۔ اس بات کا جو میں کہنے لگا ہوں اتنا تعلق تو نہیں ہے، لیکن غور کیجئے کہ 1947 میں اسرائیل اگر ایک نیشن کے طور پر ہمیں نظر آیا، پھر سے بحال ہو کر واپس آنے کے اعتبار سے، تو آج اسرائیل کہاں ہے؟ ہم پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے والے، ہم بھی 1947 کی پروڈکشن ہیں۔
सोचिए कि आज हम कहां हैं। अगर यहोवा खुदा को अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी और अव्वल दर्जा देंगे तो वो हमें पस्ती से सरफराजी की तरफ ले जाएगा और मजबलापन से उठाकर अपने साथ तख्त पर बैठाएगा। वो ऐसा करने पर कादिर है, लेकिन अफसोस हम इस दुनिया के पुजारी हैं और उस खालिक खुदाबंद की वफादारी और पैरवी में अपनी जिंदगी बसर करने से आजिज है। आयत 35 देखिए, वो बियाबान को झील बना देता है। अब हो रही है बात 35 आयत से, गौर से सुनिएगा। 33 और 34 दो आयात में गज़बे इलाही, गोया खुदा की तरफ से लानत, भलाई से बुराई हमें नजर आती है। लेकिन 35 आयत से लेकर 38 आयत तक खुदा फिर से उस बुराई से भलाई, रिवर्स गियर, उस बुराई से भलाई पैदा करता है। और इस 35 आयत के मुताबिक खुदाबंद की तारीफ हो कि वो सब कुछ कर सकता है जो उसके जलाल का सबब हो। कुछ भी खुदा के लिए नामुमकिन नहीं है। वो बियाबान को झील बना देता है और खुश्क जमीन को पानी के चश्मे। यकीनन वो सहरा में नदियां जारी करता है और दश्त तो सहरा को वो एक कर देता है। और फिर 36 आयत, वो क्या करता है? वहां कहां? वो जो बियाबान था और खुश्क जमीन थी, अब वहां पर भूखों को बसाता है, फाका कशों को बसाता है, मसाकीन और गुरबा को वहां बसाता है। क्यों? ताकि वो वहां पर अपने बसने के लिए शहर बनाए, रहने की जा बनाए, और साथ ही साथ उस जरखेज जमीन में आबियारी करें और वहां काश्तकारी के जरिया अपना पेट पालने वाले हों। खुदा भूखों को वहां बसाता है और ये चीजें उन लोगों के लिए हैं, यानी 35 से 38 आयात, जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं और अपना दिल खुदावंद के सुपुर्द करते हैं। ये उनके लिए बातें हैं कि खुदा उनके लिए ये सब कुछ कर सकता है। और मेरे अजीज भाई और बहन, शायद आप भी अपनी जिंदगी में कुछ यूं महसूस कर रहे हो कि मेरा जीवन एक बंजर जमीन, सहराए शोर की तरह हो गया। दरिया खुश्क हो गए और पानी के चश्मे अब नजर नहीं आते। लेकिन इन आयात में हम इस सदाकत को देखते हैं कि इसमें खुदा का कोई खास मकसद है मेरी और आपकी जिंदगी में। इस मकसद को जरूर जानिए, यह बहुत जरूरी और अहम तरीन बात है। शायद आप जिंदगी के इस बियाबान में, जहां शायद कोई उम्मीद नजर नहीं आती, एक अरसे से इस तवील जंग में अंगेज हैं, लेकिन बेमकसद नहीं है। उसके पीछे खुदा का खास मकसद है।
ایک مرد خدا، ایک عظیم مشنری، ایک مرد دعا، بشارتی دل رکھنے والا شخص بنام جان بنین، انجیل کی منادی کے سبب سے اس کو مقید کر دیا گیا۔ کئی سال اس نے جیل میں گزارے، لیکن جب وہ اس جیل میں تھا نا، اس عرصہ کے دوران اس نے کیا کیا؟ بالآخر جب اس کی رہائی کا وقت آیا تو اس عرصہ کے دوران اس نے ایک کتاب لکھی، جس کتاب کا نام ہے پلگرم پراگرس، یعنی مسیحی مسافر۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ اس جیل میں نہ جاتا تو شاید وہ کتاب آج منظر عام پر نہ آتی اور لوگ اس کے وسیلہ سے برکت نہ پاتے۔ ضروری نہیں کہ خدا کے لوگ کسی پاپ کے سبب سے، کسی گناہ کے سبب سے، یہ بھی ممکن ہے اور ہوتا ہے، لیکن شاید خدا اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہمیں ایسے حالات سے گزرنے دیتا ہے کہ جہاں پر صحرائے شور اور خشک زمین ہو اور امید کی کوئی کرن نظر نہ آتی ہو۔ آیت 37 میں لکھا ہے کہ وہ جو وہاں پر جا کر بسیں وہ کھیت بوئیں اور تاکستان لگائیں۔ تاکستان، تاک انگور کو کہتے ہیں، تاکستان انگورستان، انگوروں کا باغ۔ وہ کھیت میں زرخیزی کا، کاشتکاری کا کام کریں اور پھر انگوروں کی فصل لگائیں اور پیداوار حاصل کریں۔ آدم، چونکہ تو میری مرضی کے مطابق چل نہیں پایا، تو نے آسمان کو نہیں، اس زمین کو پسند کیا، جس سبب سے یاد رکھ کہ اب تو اس زمین میں محنت کرے گا اور خون پسینے کی کمائی کھائے گا، کیونکہ تو خاک ہے اور جب تک تو خاک میں لوٹ نہ جائے ایسے ہی ہوگا۔ اور یہ آیت یہی تو کہتی ہے کہ خدا اس لیے ان جگہوں پر انہیں لے جا کر بساتا ہے تاکہ وہ وہاں پر کھیتی باڑی کریں، فصلیں اگیں اور پیداوار حاصل کریں۔ یہ خدا کا ایک پلان اور ایک خاص منصوبہ ہے۔ اور آیت 38 پھر میں مختصر سی چند باتیں کروں گا۔ وہ ان کو برکت دیتا ہے اور وہ بہت بڑھتے ہیں، ترقی، پراسپرٹی، سرفرازی، اور وہ ان کے چوپایوں کو کم نہیں ہونے دیتا۔ ایک ایسی برکت کی بات ہو رہی ہے جو برکت کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی مٹکے سے پھر آٹا کبھی ختم نہیں ہوتا اور کپی میں سے تیل پھر کبھی جاتا نہیں رہتا۔ ایسے لگتا ہے فلور مل اور آئل ریفائنری لگ گئی ہے جب خدا کی برکت ہو تو۔ برتن بھر جاتے ہیں
लेकिन फिर भी ऑयल बाकी रहता है डालने के लिए। और याद कीजिए, ऐसी बरकत कभी खत्म नहीं होती। और यह भी याद करने की जरूरत है कि अगर खुदा हमें तोड़ता और मरोड़ता है, हमारी जिंदगी में हालात का धारा ऊपर नीचे बहता है, तो इसके पीछे खुदा का कोई खास मकसद है। मैं आपको बताऊं, ये जो 33 और 34 आयात हैं, इनमें बात तो बड़ी कड़वी सी है, लेकिन 35 से 38 आयात वो हैं जो अपनी बरकत में बेमिसाल है। मैं समझता हूं कि खुदा जब से मुझे इस खाके मगरब में लाया है, इन गुजरे 7 सालों 7.5 सालों की बात कर रहा हूं, जितना काम इन 7 और 7.5 सालों के बीच अकेलेपन में बगैर फैमिली के जितना काम खुदा ने मुझसे इन सालों में लिया, यकीन जानिए माजी के 25 सालों में इतना काम मैं नहीं कर पाया। और नंबर 2, इस सरजमीन पर आने से टेलीविजन प्रोग्राम्स जो उस तौर पर पहले नहीं थे, यूट्यूब के चैनल्स जो पहले नहीं थे, लाइव प्रोग्राम्स जो पहले नहीं थे, 11 से 12 हजार लोगों तक हर रोज व्हाट्सएप के जरिया से बाइबल स्टडी बिला नागा पहुंचाना जो पहले नहीं था, 2 मिनट के लगभग हर रोज एक वीडियो भेजना जिसमें एक छोटा सा ख्याल घंटों प्रीचिंग से ज्यादा बेहतर है भेजना, जो मैं पहले नहीं कर पा रहा था। दुनिया के बेशतर ममालिक जहां 2-2, 3-3, 4-4 दफा खुदा यहां से मुझे लेकर गया और लेकर जाता है, वहां रहकर मैं कभी नहीं कर सकता था। तो खुदा का मुझे वहां से निकालना, यहां पर लाना, इसके पीछे कोई खास मकसद था। जॉन बेनियन का कैद खाना में होना, उसके पीछे खास मकसद था, ताकि मैं बहुतेरों के लिए बरकत का सबब ठहर सकूं। और इस बात को हम कभी ना भूलें कि बाज औकात हम जो खुदा के लोग हैं ना, हम खुदा के रूहानी तौर पर बेटे और बेटियां भी हैं। बनी इसराइल ने जब खता की, गलती की, नाफरमानी की, बगावत की, तो खुदा ने उनको सीधा किया। इब्रानियों 12 बाब की 6 आयत में लिखा हुआ है कि खुदा जिनको बेटे बना लेता है ना, वो उनकी तंबीह भी करता है और उनको कोड़े भी लगाता है। और अगर वो हमें तंबीह ना करे, तो इसका मतलब है कि हम उसके नहीं हैं, हम किसी और के हैं। अगर वो हमारी तंबीह ना करे, तो हम आज कहीं और होते हैं। अगर हम में से कोई इस वक्त अपनी जिंदगी में बंजरपन महसूस करता है, खुश्क जमीन, सहरा, बियाबान, सहराए शोर, एक तो रीजन यह हो सकता है ऐसा गुनाह, ऐसा पाप जिसका मैंने खुदा के हुजूर अभी तक इकरार नहीं किया और तौबा नहीं की। और नंबर 2,
खुदा का मकसद हो सकता है इस दौरानिया में, ताकि वो हमारी बेहतरी और हमारी सलाहकारी के लिए हमारी जिंदगी में काम करने वाला हो। यह बहुत बड़ी गहरी और अमीक बात है। और याद रखिए, अगर खुदा हमें डहलवान में ना लेकर जाए तो हम कभी ऊपर नहीं आ सकते। और आप में से कई माजी में इंतहाई डहलवान में गए, और अगर आज सरफराज हैं तो इस डहलवान से गुजरने के बाद आप सरफराज हुए हैं। अगर सर्जन कट ना लगाता तो शायद हम कब के मौत के घाट उतर चुके होते। अगर खुदा हमारे दिलों को ना तोड़ता तो हम बगैर निजात के आज दुनिया में गुम गश्ता होते। और अगर वो हमें रोने ना देता तो हमारे दिलों को वो खुशियों से हमारे दामन को कैसे भरता। और कई इस प्रोसेस में अभी हैं, ताकि खुदा जल्द उनके दामन को खुशियों से भरे और आपके आंसू मोती बन जाए, क्योंकि खुदा अपने लोगों के आंसुओं की कदर करता है। इस बात को भी हम याद करें कि बियाबान से गुजरने के बाद ही हम सरजमीन कनान में दाखिल हो सकते हैं। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और मैं अक्सर औकात अपने बच्चों को भी, वजह यह है कि जो मेरे बड़े थे, जब मैं कभी हैंकी पैंकी करता तो वो मुझे लगाते भी थे और मेरी इस्लाह भी करते थे, सलाहकारी और काउंसलिंग। उनकी बहुत सारी सलाहकारी और काउंसलिंग आज मेरे काम आ रही है। उनकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आज मेरे लिए बहुत फायदा का सबब है। और आज चूंकि मैं औलाद वाला हूं, मैं अपने बच्चों को कभी कड़वी कड़वी सुनाता हूं, सख्त बातें। शायद उनको बुरी लगती हूं, कड़वी लगती हूं, लेकिन वो मेरे बच्चे हैं, मैं उनसे बात कर सकता हूं, क्योंकि मैं उनकी भलाई चाहता हूं, मैं उनकी बेहतरी चाहता हूं, मैं उनकी कामयाबी देखना चाहता हूं कि कामयाबी उनके कदम चूमे। और अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो फिर आसमानी बाप के बारे में हमारा क्या ख्याल है? वो हमें दुगनी चुगनी बरकत देने के लिए तैयार है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम उसके हुजूर सरे तस्लीम खाम हो जाए और जाने कि खुदावंद इस सब कुछ में तेरी क्या मर्जी है, तेरा क्या मकसद है। तू मुझे बनाना चाहता है, संवारना चाहता है, मेरी लानतों को बरकत में बदल देना चाहता है। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान जब तक मैं कनान में नहीं पहुंचता, जब तक मैं बियाबान में हूं, मुझे फर्मा बरदार रहने का फजल अनायत फरमा, ताकि मैं ईमान से मुनहरिफ ना हूं, बल्कि खुदावंद आपकी तरफ देखता रहूं, क्योंकि मेरी कुमक आपसे है। हम दुआ करें। ए कादिर मुतलक आसमानी बाप, शुक्रगुजार हैं इस कलाम की अनमोल और खूबसूरत बातों के लिए जो आज हमने सीखी है। हमें फजल अनायत फरमाइए कि इस कलाम के मुताबिक हम अपना जीवन बसर करने वाले हों।
और आप जब हमें दहलवान की तरफ भी ले जाते हैं, जिंदगी में बाज औकात तारीकी नजर आती है, नाउमीदियों के अब्रे स्याह हमें घेर लेते हैं, तो आप उस वक्त हमें सिखाना चाहते हैं कि तुम्हारा फोकस मैं हूं, मेरी तरफ देखो। ओ खुदाबंद, हमें फजल बख्शिए कि हर हाल में हम आपकी तरफ देखते रहें, आपकी फर्मा बरदारी में हो चलें, और जो काम आप हमारी जिंदगी में कर रहे हैं उसके मकसद को हम जान पाएं कि आपका मकसद क्या है। खुदाबंद, इस कामयाबी के प्रोसेस में हमारा ईमान है कि कभी आप अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमारे आंसुओं को हमेशा के लिए पूंछ डालेंगे, और हमारे हालात हमेशा ऐसे ही नहीं रहेंगे। बहुत जल्द ये घटा हमारे ईमान और खुदावंद आपकी कुदरत के सबब से दूर चली जाएगी, और उम्मीद का सूरज दुआओं के जवाब की सूरत में तलू होगा। हमारी दुआ और शुक्रगुजारी को सुनिए और कबूल कीजिए, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन एंड आमीन। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बीमारी के लिए, आपके दुख, आपकी परेशानी के लिए मैंने दुआ नहीं की। अगर आज कलाम सुना हो तो क्यों ना आज हम अपने आप पर सोचें कि इस सब कुछ के पीछे क्या रीजन है। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम पर अमल पैरा होने का गहरा एहसास और फजल बख्शे। गॉड ब्लेस यू।